سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جنہوں نے دنیا میں انسانی زندگی کی بنیاد ڈالی، نئے دور کے اعتبار سے انہوں نے قربانیوں کا ایک نیا تسلسل شروع کر کے راہ حق پر استقامت کا ایک نیا دور امت کو نصیب کیا۔ ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دین حق کی رہنمائی کے لیے کہ اللہ کے دین سے ہم نے کیا رہنمائی لینی ہے، یہ دین انسانیت کا رہنما ہے، اس رہنمائی کی اثرات انسانی زندگی کے اندر وہ کیسے پیدا ہوں گے۔ قرآن حکیم ہمیں یہ تصورات دیتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف مراحل سے گزار کر دین حق کے تصورات ان کو عملی جامہ پہنانے کی ایک اعلیٰ ترین سطح نصیب فرمائی کہ اب انسان دنیا میں ایک حقیقت ہے، اس لیے انسان کو بقا حاصل ہونی چاہیے، انسان کو ترقی ملنی چاہیے، اسے تحفظ ملنا چاہیے، اسے قیام اور بقا ملنی چاہیے۔ اس اعتبار سے انسانی زندگی کو محور بنا کر، بنیاد بنا کر قرآن حکیم نے یہ ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ انسان اول درجہ رکھتا ہے اس کائنات۔ جو جو انسان کا پہلا درجہ ختم ہوتا ہے، دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
فساد پیدا ہوتا ہے، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے درجے میں انسان کو رکھا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، انسان کو پہلا درجہ ملنا چاہیے۔ اور انسان کو پہلا درجہ کیوں دیا جائے، اس کو کیوں یہ مقام عطا کیا جائے، اس کو کیوں یہ حیثیت دی جائے، یہ ایک مستقل دین حق کا یہ تصور ہے کہ اللہ نے توحید کی اساس پر قرآن حکیم کی بنیادی تعلیمات جو ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس میں پہلا تصور توحید کا ہے، اور توحید کے اندر سے دوسری چیز جو بنیادی تصور ہے وہ عدل کا ہے، کہ انسان اب انسانی خوبیوں کے ساتھ زندگی کے میدان میں اترے، انسان کو کم درجے میں زندگی نہیں بسر کرنی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری محنت اور جد و جہد سے یہ تصور قائم کیا کہ انسان کو اللہ کی توحید کی اساس پر دنیا میں ہر قدم اٹھانا ہے، اور توحید کی بنیاد پر دنیا میں اس نے عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، توحید کی بنیاد پر اس نے اپنے اندر اخلاص اور تقوی پیدا کر کے زندگی کے ہر میدان میں قدم رکھنا ہے۔ اس لیے اسلام یہ دین فطرت ہے کہ انسان کو وہ ترجیح دیتا ہے اور ساری چیزوں کو انسان کے تابع لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کا انسانوں کے سامنے یہی امتحان لیا کہ آپ انسان کو صرف اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں، یہ کسی اور کے لیے قربان نہیں ہو سکتا۔ انسان کی خدمات، انسان کی ترقی، انسان کی کامیابی اس میں ہے، یہ راہ حق میں اپنے وجود کو قربان کر سکتا ہے تاکہ یہ ترقی کرے، آگے بڑھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اب آپ ترقی اور کامیابی کا سفر شروع کر دیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، تم جہاں کھڑے ہو انسانوں کا بندہ بن کر اپنی انسانیت کو تم نے گرا دیا، اب تم فرعون کے، نمرود کے، شیطانوں اور طاغوتوں کے بندے بن گئے ہو، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں تو تمہیں اس بحران سے نکالنا چاہتا تھا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور کہا میں تو جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، اب میرا رب مجھے راستہ دے گا، رہنمائی دے گا، اب میں رب سے رہنمائی لے کر انسانی ترقی کے سارے مرحلے طے کرواؤں گا۔ انی ذاہب الی ربی، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف۔ اب یہ سفر ہے، اللہ کی طرف کا سفر میں نے شروع کر دیا، اب مجھے میرے رب سے رہنمائی ملے گی۔ اب رہنمائی کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا اللہ کہ میں اکیلا چند نفوس کے ساتھ عراق سے نکلا ہوں، لیکن عزم بہت اونچا ہے، نیت بہت بلند ہے کہ پوری دنیا انسانیت کو، دنیا میں بسنے والے سب انسانوں کو اب ہم نے رہنمائی دینی، کامیاب کرانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کامیاب کرانا ہے تو پہلے درجے میں آپ کو اپنے خاندان اور اپنی نسل کی قربانی دینی پڑے گی۔ اب اللہ جل شانہ نے قربانی کا تقاضا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، اب یہ قربانی کا حکم آ گیا، اپنے بیٹے کو اپنے اعلیٰ مقصد کے لیے کہ میرے مشن کے لیے تم اپنے آپ کو قربان کرو،
کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو دنیا میں قائم کر کے انسانوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ اب ہمارا سب سے بڑا نصب العین ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں، بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تیرے کی رائے ہے، اپنی رائے بتاؤ، اپنا اس حکم کے بارے میں تمہارا فیصلہ کیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اگلے دور کی آنے والی نسل کو تیار کر رہے ہیں، ذہنی طور پر انہیں اپنے قریب کر رہے ہیں۔ ذہنی تیاری یہ سب سے پہلی تیاری ہے، انسانوں کے ذہنوں کے اندر سے ہر غیر اللہ کا اثر نکال دیا جائے، اس کے ذہن کو بلندی مل جائے گی۔ اس لیے یہ ذہنی بلندی یہ انسان کو کامیاب کراتی ہے۔ اب جب انسان کا ذہن بلند ہوتا ہے تو پھر کوئی اسے جھکا نہیں سکتا۔ یہ انسانی حقوق میں سب سے پہلا حق ہے، اسے رائے کی آزادی ملے، اس کی رائے پر قدغن نہ ہو، پابندی نہ ہو۔ اب قربانی کا حکم اللہ کی طرف سے آیا اور اس حکم پر اس کی رائے کو قائم کر رہے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ انسان کو آزادانہ اپنی رائے قائم کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، قبیلے کے سربراہ، خاندان کے سربراہ بھی ہیں، ساری حیثیتیں حاصل ہیں، لیکن اپنے بچے کو ذہنی طور پر اپنے قریب لا رہے ہیں کہ اپنے ذہن سے فیصلہ کرنے کی عادت ڈالو، اپنے ذہن کو استعمال کرو، اپنے عقل کو استعمال کرو۔ یہ پہلا بنیادی انسانی حق ہے جو اس قربانی کے عمل سے ابراہیم علیہ السلام انسانوں کو دینا چاہتے ہیں کہ تم نے اپنی رائے کا استعمال کیا کیا، اپنی عقل کا استعمال کیا کیا، اپنی سوچ اور فکر کا استعمال کیا کیا۔ اس لیے آج ہماری رائے یہ شیطانوں کے تابع چلی گئی، ہم اپنی رائے سے نہیں سوچتے، رائے بگڑ گئی، فطرت بگڑ گئی۔ یہ پہلا بنیادی انسانی حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا استعمال کرے۔ فانظر ماذا ترى، اب تو غور کر، تو فکر کر، تیری رائے کیا بنتی ہے۔ حکم تو اللہ کا ہے، اللہ کا حکم اور باپ کا حکم، استاذ کا حکم، مرشد کا حکم، نبی کا حکم، یہ سارے حکم ایک جگہ جمع ہو جائے، ان میں تضاد اور ٹکراؤ نہیں آنا چاہیے، لیکن اس حکم پر بھی رائے آزادانہ وجود میں آئے۔ شریعت سے بڑھ کر کون سی چیز زیادہ کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہے؟ شرعی حکم کو زندہ کرنا ہے، اللہ کے حکم کو دنیا میں قائم کرنا ہے، لیکن اس حکم کو قائم کرنے میں سب سے پہلی بنیاد انسان کی عقل ہے، انسان کی رائے ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام آ کر اپنے دعوتی نظام سے دین حق کی دعوت دیتے ہیں، پہلے دین کا عمل پہلے نہیں پیش کرتے، پہلے دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کا تعارف کرواتے ہیں، دین کی بنیاد پر رائے پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے آج مسلمان کی رائے اس کی اپنی رائے نہیں ہے، آج دشمن نے اپنا خیال وہ ہماری فکر میں وہ بیج ڈال دیا، اس نے اپنے خیال کو ہماری رائے بنا دیا۔ اب شیطان نے بڑی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں، شیطان رائے بدلنا چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ 80 سال کی عمر میں بنا ہوا بیٹا
کیا آپ اس کو قربان کر رہے ہیں؟ ہاں اسی کو قربان کر رہا ہوں، 80 سال کی عمر میں ملا ہوا بیٹا، اسی کو میں قربان کر رہا ہوں۔ یہ میری رائے، یہ شرعی رائے ہے، عقلی رائے ہے، فطری رائے ہے کہ رب العالمین جس نے مجھے سب نعمتوں سے نوازا ہے، آج اس کا مطالبہ ہے، جو رب العالمین ہے، خالق کل کائنات ہے، اس کا حکم میں پہلے درجے پر کیوں نہ لے کر آؤں؟ اب انسان کا یہ بڑا کمال ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کو پہلے درجے پر لے کر آئے اور اپنی رائے آزادانہ رکھ کر لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اور تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ بنیادی حکمت رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو پہلے درجے پر رکھ کر اپنی زندگی کا سارا نظام العمل مرتب کر کے دکھایا۔ آج مسلمان اللہ کے حکم کو دوسرے، تیسرے، چوتھے، 10ویں نمبر پر لے گیا۔ اس کی رائے آزادی نہیں، توحید کا کلمہ یہ سب سے پہلے انسان کو پہلا بنیادی حق دیتا ہے، اس کی رائے آزاد ہو، کسی دباؤ میں نہ آئے، کسی کے کنٹرول میں نہ رہے، سوائے اللہ کے کسی اور کا کنٹرول اس پر نہیں ہونا چاہیے۔ باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اس کا اعلان کر رہے ہیں، بیٹا اسماعیل بھی 14، 15، 16، 17 سال کی عمر میں اپنی اسی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ اور بیٹے کا یہ مکالمہ، یہ پہلی بنیادی انسانی زندگی کی حقیقت کو کھول رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسے کہہ رہے ہیں، بیٹا میں نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تمہاری رائے کیا ہے؟ اب آزاد انسانی رائے وجود میں آتی ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، یہ حکم عدل کا ہے، یہ حکم انصاف کا ہے، یہ حکم تقوی کا ہے، اس کو کر گزریے۔ اس لیے اللہ جل شانہ قربانی کے اس عمل سے ہر مسلمان کو کہتے ہیں اپنی رائے پیدا کرو توحید کی اساس پر۔ آپ جانور خریدتے ہیں، آپ اسے لے کر آتے ہیں، اسے پانی، گھاس، دانہ ڈالتے ہیں، پھر اسے ذبح کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا چیزیں وجود میں آ رہی ہیں؟ انسان کی رائے وجود میں آ رہی ہے، اس کی نیت وجود میں آ رہی ہے، اس کا ارادہ وجود میں آ رہا ہے، اس کا عزم وجود میں آ رہا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے باجان کر گزریے جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے۔ اب یہ رائے ہے دونوں باپ بیٹے کی آزادانہ رائے۔ شیطان تبدیل کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی رائے بدل جائے، ابراہیم علیہ السلام کی رائے نہیں بدلی، اس کو پتھر مارے اور بھگا دیا راستے سے۔ ہم تجھے پتھر مار مار کر، یہ بھی رائے ہے کہ شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا۔ وہ کیسے حاوی نہیں ہو؟ کہ وہ ہماری رائے نہ بدل سکے، وہ ہمارے فیصلوں پر نہ حاوی ہو۔ آج دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، رائے نہیں رکھتے ہیں، صبح اور رائے ہوتی ہے، شام کو اور رائے ہوتی ہے۔ مومن کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اس نے ایک رائے بنا لی، اللہ رب العالمین، اس نے رائے بنا لی محمد الرسول اللہ، انبیاء کے امام، وہ میرے بھی امام اور خاتم النبیین ہیں، قرآن میری کتاب ہے، دین اسلام میری شریعت اور میرا عمل ہے۔ اب اس کی رائے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ مسلمان کی ایک رائے، آج رائے ختم ہوگی، آزادانہ رائے۔ یہ پہلا بنیادی انسانی حق ہے کہ انسان کی اپنے عقل و شعور کی بنیاد پر اپنی رائے وجود میں آئے۔ اسی لیے اس کا نام ایمان رکھا ہے شریعت نے، کہ آپ کی اپنی رائے وجود میں آئے، وہ کلمہ پڑھے جو آپ کو بلندیوں تک پہنچائے، وہ کلمہ جو پستی تک لے کر جائے۔ اس کلمے کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ آج پوری دنیا کے مسلمان وہ پستی میں ہے، لیکن پستی کی رائے قبول
کلمہ قبول کر لیا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں تو اب اللہ کا حکم ذبح کرنے کا آیا۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ اگلے دور کا، یہ پچھلے دور کے مطابق حکم تھا، سابی دور کے مطابق اپنی نسل کو قربان کرنا ہے۔ اور میں نہیں، اب حنیفی دور آ گیا، دین حنیفیت فطرت کا دور آ گیا۔ اب نسلوں کو ہم نے فنا نہیں کرنا، نسلوں کو بقا دینی ہے۔ اب دوسرا حکم، انسانی حق کیا ہے؟ انسانی نسل کو باقی رکھا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ذبح جانور کو کرنا، اب انسان ذبح نہیں ہوگے، دور بدل گیا۔ اب انسان کو بقا ملے گی، تحفظ ملے گا، دوام ملے گا، ترقی ملے گی۔ اب اسے کسی نام پر انسان کو ذبح کرنے، اس کو قربان گاہ پر چڑھانے کا یہ کوئی طریقہ کار قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اب انسانی جان کے احترام کا اگلا مرحلہ، دوسرا حق، انسانی حقوق میں سے ہر انسان کو اس کی جان کی حفاظت کا، عزت کا حق ملے۔ جان محفوظ بھی ہو لیکن عزت کے ساتھ محفوظ، اس کو کوئی بے عزت نہ کر سکے، اس کی عزت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک بچے سے لے کر ایک بڑے تک کی سب کی عزت ہے، ہر ایک کو عزت اور تحفظ مل جائے۔ یہ پہلا دوسرا بنیادی حق ہے انسان کا۔ تیسرا بنیادی انسانی حق وہ ہے مال کی حفاظت۔ مال کو اب یہ قربانی کرتے ہیں ایک مال کی بھی، اب ایک مال کو انسان اپنی رائے کے مطابق خرچ کرے، دوسروں کی رائے پر نہ خرچ کرے۔ انسان کی رائے کا حق، انسان کی جان کا حق، انسان کی عزت کا حق، انسان کو تحفظ دیا قربانی کا یہ عمل پیش کر کے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس عمل کی بنیاد پر سلامتی ملی۔ اب جو بھی دنیا میں اس عمل کو اختیار کرے گا، اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کو، اس کے ہر عمل کو سلامتی اور تحفظ ملے گا۔ جہاں سلامتی نہ ہو جان کی، مال کی، محنت کی، وہ دور بدلو۔ اب اس کے لیے قربانی دو کہ ہر انسان کو اس کا حق مل جائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دے کر، امام الانبیاء نے قربانی دے کر، اپنے آپ کو پیش کر کے انسان کو دنیا میں عزت اور تکریم دی، اور اس کے ہر چھوٹے اور ہر بڑے حق کو محفوظ کر کے اس کو دنیا میں سب سے اونچے مقام پر پہنچایا جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو اسلام کے، قربانی کے اس فلسفے کو لے کر انسانوں کو کیسے امن دیا جائے گا، تحفظ دیا جائے گا، دوام اور بقا دیا جائے گا، ان کی رائے گاہ جانے والی محنتوں کو حفاظت دی جائے گی، یہ نظام العمل کیسے وضع کیا جائے گا۔ قربانی کا یہ عمل پوری امت کو ہر سال یہ پیغام دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام قبول کر کے دین حق کو پھر سے دنیا میں ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔